السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہودیوں کی مقدس کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ یہودیوں کی کتاب مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی نشانیوں کا تذکرہ بھی درج تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی یہودیوں کی کسی غیر یہودی یعنی اوس اور خزرج قبیلوں سے جنگ ہوتی تو یہودی کہتے کہ ہمارے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کی قیادت میں تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دے کر پورا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے خوف زدہ بھی تھے، مگر جب ان قبیلہ کے لوگوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کے متعلق بھی سنا ہوا تھا۔ وہ یہودیوں کے ایمان لانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی گواہی دی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ اس سے پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہودیوں کو یقین تھا کہ آخری نبی کا تعلق حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے خاندان سے ہوگا، اور وہ بھی اسرائیلی نبی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی آئے جن کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی وہ سب بنی اسرائیلی تھے اور حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل سے ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں جو ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ اوس اور خزرج کے لوگ جو حضور پر ایمان لانے سے قبل اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، ان یہودیوں سے کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو یہودی ان کو کہتے کہ ہمیں کچھ شک ہے، حالانکہ ان کو پورا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ نہ کہتے کہ آپ نبی نہیں ہیں، پھر کہتے کچھ شک ہے۔ اسی طرح یہودی اہل مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے اور یہ بھی کہتے اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم پہلے ہی ایمان لے آتے۔ ام المومنین حضرت صفیہ ام المومنین ایک مشہور یہودی عالم کی بیٹی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان کا فرمان ہے کہ ابھی میں مسلمان نہ ہوئی تھی کہ میرے والد اور چچا وہ بھی یہودی عالم تھے کہ درمیان گفتگو ہوئی، میں نے خود سنی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ جب وہ گھر واپس آئے تو میرے چچا بھی آ گئے اور ان کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔ میرے چچا نے کہا بھائی جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے ہیں، وہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اور جو کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ان میں تمام موجود ہیں۔ خدا کی قسم وہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، تمام نشانیاں ان میں موجود ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں۔ چچا بھائی جان آپ کو پورا یقین ہے، کوئی شک شبہ تو نہیں ہے؟ والد نے کہا کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ تو میرے چچا نے کہا بھائی جان آپ کا اسلام لانے کے متعلق کیا خیال ہے؟ والد آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ حضرت یعقوب کی اولاد سے ہوتے تو ہم فوری اسلام لے آتے، مگر آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے میں ان پر کبھی ایمان نہ لاؤں گا، کیونکہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ میں مرتے دم تک مخالفت کرتا رہوں گا اور ان کی کوئی بات پوری نہ ہونے دوں گا۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو دوسرے مذاہب میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں ملتی ہیں۔ ایک ہندو پروفیسر وید پرکاش اپنی کتاب کل کی اوتار میں لکھتا ہے کہ ہمارے وہ کل کی اوتار جس کے بارے میں ہمیں نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اس نے اس کی چند دلیلیں دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا نام وشنو بھکت ہوگا، تو وشنو بھکت کا اگر ہم ہندی سے اردو میں ترجمہ کریں اور عبداللہ کا جو ترجمہ بنتا ہے یعنی کہ اللہ کا بندہ، تو وشنو بھکت کا بھی وہی معنی بنتا ہے۔ اسی طرح اس کی ماں کا نام سوماب ہوگا، تو آمینہ کا معنی بھی امن والی ہے، اور ہندوؤں کا جو یہ لفظ ہے سوماب اس کا معنی بھی امن والی ہے۔ تو ہمیں اس سے واضح نشانیاں ملتی ہیں کہ
ہندو مذہب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں کر دی گئی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت تمیم دارمی جب دجال سے مل کر آئے تھے تو انہوں نے بھی، وہ بھی ایک یہودی عالم تھے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا۔